السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اعلام السنت المنشورہ حافظ حکمی کی جو کتاب ہے، اس کا ترجمہ سنت کے لہرات پرچم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کتاب سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کا آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ 7 شرطیں ہیں، اس کے اندر علم اور اخلاص اور انقیاد وغیرہ 7 اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی توحید کی گواہی کے لیے 7 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو ہماری گواہی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں جو پہلی صفت تھی، پہلی شرط جو تھی وہ علم کی شرط تھی۔ علم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا علم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، لا الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو کتاب و سنت میں اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی میں ایک شرط علم بھی پائی جانی ضروری ہے۔ تو علم کی شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو ہماری گواہی درست نہیں ہوگی۔ تو کیا دلیل ہے کتاب و سنت کے اندر کہ یہ شرط ہے، علم ہونا چاہیے؟ اس کی دلیل، اس سلسلے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں ہمارے سامنے ہیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے۔ حق کی گواہی کیا ہے؟ حق کی گواہی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ حق ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ حق ہے، اور حق کی گواہی دینا کس کے لیے ہے؟ وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں۔ تو آپ دیکھیے الا من شہید بالحق وہم یعلمون، سوائے اس کے جو حق کی گواہی دے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، درا حالے کے اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، یعنی انہیں علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ تو پہلے معنی کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد گواہی دی جانی چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وہم یعلمون، اس حالت میں کہ وہ علم والے ہوں، وہ جانتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ آپ جانیں، آپ علم رکھیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے اندر علم پایا جانا ضروری ہے۔ علم کی شرط کے بغیر یہ گواہی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئی حدیثیں۔ اچھا، اب یہ جو گواہی دینا ہے اور اس کا علم ہونا چاہیے، میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہی دیں وہ اپنے دل سے اس بات کو جانیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اپنے دل سے اس بات کو جانیں کہ اپنی زبانوں سے کیا بول رہے ہیں۔ زبانیں جس بات کا اقرار کر رہی ہیں اس کا علم دل میں بھی ہونا چاہیے، اور اس کا معنی دلوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی بات آیتوں سے متعلق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک بات ہے حدیث کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بیان فرمایا من مات وهو يعلم اللہ الہ الا اللہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ وہ جانتا ہے
اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَهُوَ يَعْلَمُ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو جان کر کے اس کا معنی معلوم ہونے کے ساتھ جب گواہی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بہرحال یہ دو حدیثیں، دو آیتیں اور ایک حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ علم اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور جب تک یہ شرط اس گواہی کے اندر نہیں پائی جائے گی انسان کی گواہی درست نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اور بھی دلیلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ اتنی ہی دلیلوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔